نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جملہ اسمیہ. ہم نے الحمدللہ اسم کے چاروں پہلو دیکھ لیے: جنس، عدد، وسعت اور اعراب. اور جب تک اسم کے چاروں پہلو کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو ہم جملہ اسمیہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو الحمدللہ وہ چاروں پہلو ہم نے کمپلیٹ کر لیے. اب آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے. مفرد. اب مفرد کے بارے میں دیکھیں. مفرد ہے کسی بھی ایک کلمے کو مفرد کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک واحد کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ اس کو مفرد کہیں گے. نہیں، مفرد ایکچول میں دراصل پورا ایک کلمہ ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیں، میں یہاں لکھتی ہوں طالبون، ٹھیک ہے، یعنی طالب علم. ٹھیک ہے، طالبون ایک طالب علم. ٹھیک ہے، یہ بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں یہاں لکھوں گی طالبانی، ٹھیک ہے، طالبانی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دو طالب علم. تو اب یہ بھی مفرد ہے کیونکہ یہ پورا ایک کلمہ ہے نا، ایک کلمہ ہے پورا. تو یہ پورا کلمہ یہ بھی مفرد ہے، طالبون بھی مفرد ہے. اور اگر ہم جمع کا کوئی صیغہ لکھتے ہیں یہاں پر، بے شک جمع کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ ایک کلمہ ہے پراپر، ٹھیک ہے، ایک لفظ کہہ لے، ایک پراپر کلمہ ہے، تو وہ مفرد ہی ہوگا. اگر یہاں پر میں کتبن لکھوں گی، کتبن کتابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم مفرد ہی کنسیڈر کریں گے. مفرد یعنی یہ ایک پورا ایک کلمہ ہے، کتبن. یعنی کتابن کی جمع ہے، کتبن بہت ساری کتابیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں جمع کی بات ہو رہی ہے تو یہ مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس میں واحد کی بات ہو رہی ہو وہ مفرد ہوتا ہے. نہیں، مفرد کا مطلب ہے پورا ایک کلمہ. ٹھیک ہے، کسی بھی ایک کلمے کو، جو پراپر ایک کلمہ ہے، اس کو مفرد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفرد کی ڈیفینیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ دیکھیں، مفرد اور مفرد یعنی دو مفرد مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب. ٹھیک ہے، مفرد اور مفرد یعنی دو مفرد اسما. ٹھیک ہے، دو مفرد اسما یا دو مفرد کلمات مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب. ٹھیک ہے، مرکب کہتے ہیں کسی دو اسما کے مجموعے کو. ٹھیک ہے، عربی زبان میں مرکب کی دو اقسام ہیں. اب مرکب کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مرکبات کی اقسام دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مفرد اور مفرد مل کر بناتے ہیں مرکب. اب مرکب کون کون سے ہیں؟ مرکب ناقص، مرکب تام. ٹھیک ہے، ناقص کہتے ہیں کہ جس میں ناقص مطلب جس میں نقص ہو، یعنی جس میں مکمل بات کا پتہ نہ چل رہا ہو. تام کہتے ہیں مکمل کو. تام کا مطلب ہے مکمل، یعنی جس میں بات مکمل ہو رہی ہو. جیسے اچھا لڑکا، یہ ایک مرکب ناقص ہے تو دو کلمات ہے نا، اچھا اور لڑکا، دو کلمات ہوئے، یعنی مفرد اور مفرد دو مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب. یہ ایک مرکب ہے لیکن ایک نامکمل بات ہے. اچھا لڑکا، کون سا اچھا لڑکا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات مکمل نہیں ہے اس میں. جبکہ مرکب تام، حامد اچھا لڑکا ہے، تو یہ مرکب تام ہو گیا، یعنی اس میں بات
को प्रॉपर समझ आ रही है कि किसकी बात हो रही है, और अच्छा लड़का है तो फिर उसके मुतालिक क्या बताया जा रहा है। अब देखें, लड़के की किताब, ये एक मुरक्कब है, ठीक है। लड़के की किताब, ये मुरक्कब नाकिस है, इसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही, जबकि ये लड़के की किताब है तो इसमें बात मुकम्मल हो गई, ये हो गया मुरक्कब ताम। इसी तरह देखिए बैग में, ये मुफरद और मुफरद मिलकर मुरक्कब है, ठीक है, मुरक्कब नाकिस है, बात मुकम्मल नहीं हो रही। जबकि अगर हम बोलें कि बैग में कलम है तो ये मुरक्कब ताम हो जाएगा, यानी ये पूरा एक जुमला होगा, पूरा एक प्रॉपर बात समझ आ रही है, ठीक है। आपने ये जहन में रखना है कि दो मुफरद मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, और मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, मुरक्कब की दो इकसाम है। आगे देख लेते हैं कि मुरक्कब ताम, ठीक है। हम आज मुरक्कब ताम पढ़ रहे हैं। मुरक्कब नाकिस को जब हम मुरक्कब ताम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, तो मुरक्कब नाकिस साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है, मुरक्कब ताम के साथ साथ। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जुमले की दो इकसाम है, ठीक है। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया ना कि मुरक्कब ताम का मतलब है, ताम मतलब मुकम्मल, तो जो बात मुकम्मल जिसमें हो जाए उसको जुमला कहते हैं। अब मुरक्कब ताम, जो ये जो जुमला है मुरक्कब ताम, इसकी दो इकसाम है आगे, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। हम आज क्या पढ़ रहे हैं? जुमला इस्मिया, क्योंकि हमने इस्म के बारे में पढ़ा है, तो हम पहले जुमला इस्मिया सीखेंगे। जो जुमला इस्म से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी जुमला इस्म से शुरू हो रहा होगा उसे जुमला इस्मिया कहेंगे। जुमला इस्मिया के दो बुनियादी अज्जा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर में आपने जहन में रखने हैं। जुमला इस्मिया के दो बुनियादी अज्जा हैं, ठीक है, ये बहुत मेन अज्जा हैं जो जहन में रखने हैं। एक मुब्तदा, दूसरा खबर। अब ये मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बनाते हैं? जुमला इस्मिया, ठीक है। एक पार्ट मुब्तदा होता है और दूसरा पार्ट खबर होता है। तो ये दोनों पार्ट्स जब हम किसी भी जुमले को बनाने के लिए, जब हम मुब्तदा को अलग से पहचान कर लेते हैं, खबर की अलग से पहचान कर लेते हैं, तो हमें, अगर हम अरबी में लिखे हुए में की कर रहे हैं तो हमें तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाता है, और अगर उर्दू लिखी हुई है तो उर्दू में मुब्तदा अलग करेंगे, खबर अलग करेंगे, तो उसकी अरबी बनाना बहुत आसान हो जाती है। तो मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। अब हम मुब्तदा और खबर के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जुमला इस्मिया हम सीख रहे हैं, और जुमला इस्मिया के दो बुनियादी अज्जा मुब्तदा और खबर हैं, और मुब्तदा और खबर के बारे में अब कुछ चीजें हमने सीखनी है। वो क्या है? वुसअत, यानी कोई इस्म, ठीक है। अभी एक इस्म है तो वो वुसअत के एतबार से क्या होगा? वुसअत के एतबार से ये जो मारफा मुब्तदा है, ये मारफा होता है। अब हमने ये चीजें सीख ली है ना, तो ये अभी हम सीखेंगे कि मुब्तदा क्या होगा? मारफा होगा, जबकि खबर क्या होगी? नकीरा। वुसअत के एतबार से मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकीरा होती है। एराब के एतबार से, एराब के एतबार से मुब्तदा मरफू होता है, खबर भी मरफू होती है, ठीक है। मुब्तदा और खबर का मरफू होना 100% डेफिनेट है, ये 100% डेफिनेट है, ये दोनों रफा हालत में ही आएंगे, और हमने ये अस्मा की सारी हालतें सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वुसअत में मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकीरा होती है, लेकिन सम टाइम बहुत एक एक्सेप्शन आ जाती है कि कभी बहुत कम आपको ये मिलेगा, वो हम इंशाल्लाह जब अपने एडवांस लेवल में जाएंगे तो तब ये चीजें देखेंगे कि कभी मुब्तदा नकीरा भी आ सकता है और खबर मारफा भी आ सकती है, लेकिन 99% मुब्तदा मारफा ही होता है और खबर नकीरा ही होती है, ठीक है। और लेकिन ये जो एराब है इनका मरफू ही रहता है, ये 100% है। उसके बाद है जींस। जींस के एतबार से मुब्तदा और खबर दोनों में मुताबिकत होगी। यहाँ पर मुताबिकत क्यों लिखा गया है लफ्ज? यानी दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, यानी एक्चुअल में खबर मुब्तदा को फॉलो करती है। अगर तो मुब्तदा मुन्नस है तो खबर मुन्नस ही आएगी, अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर मुजक्कर ही आएगी, ठीक है। ये चीज जहन में रखनी है, ये ऑपोजिट नहीं होंगे, ये दोनों सेम होंगे,
ٹھیک ہے. اسی طرح عدد ہے تو عدد کے اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کو دونوں میں مطابقت ہوگی. یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر واحد آئے گی، اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی ایکچوئل میں خبر مبتدا کو فالو کر رہی ہوتی ہے، دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی دونوں سیم ہوتے ہیں. جیسے اب ہم کچھ چیزیں یہاں پر کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ چاروں اعتبارات سے ہمارے جملے ٹھیک بن رہے ہیں. یہ دیکھیں، عائشہ تو صادقۃ، عائشہ سچی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو عائشہ ہے یہ مبتدا ہے اور عائشہ کے بارے میں ہمیں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ صادقۃ، عائشہ سچی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا جو ہے اس کے بارے میں جو بات بیان کی جا رہی ہو وہ خبر ہوتی ہے. تو یہاں پر عائشہ کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ عائشہ کیا ہے؟ عائشہ سچی ہے. تو دیکھیں عائشہ مبتدا ہو گئی اور صادقاتن کیا ہو گئی؟ خبر. ٹھیک ہے. عائشہ ہے مبتدا اور صادقاتن کیا ہے؟ خبر. اب دیکھیں ہم چاروں اعتبارات سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے دونوں کا وسعت کے اعتبار سے مطلب مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو دیکھیں عائشہ معرفہ ہے. کیسے معرفہ؟ عائشہ اسم علم ہے نا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم علم ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صادقاتن نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے نا، تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. صادقات النکرہ ہے. یہ ایک ہمارا پوائنٹ اس میں الحمدللہ کور ہو گیا. اب اعراب کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا دونوں مرفوع ہیں؟ یس، دونوں مرفوع ہیں. عائشہ تو، عائشہ رفع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور عائشہ تو آیا اس کے اوپر، عائشہ تن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عائشہ غیر منصرف اسم ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ غیر منصرف اسم جو ہے، جو عربی مؤنث نام ہے سارے، وہ غیر منصرف اسم ہوتے ہیں. اور غیر منصرف اسم کا جو رفع کا اعراب ہے وہ ایک پیش کے ساتھ آتا ہے، دو پیش نہیں ہوتی. عائشہ تو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صادقاتن بھی مرفوع ہے. صادقاتن منصرف اسم ہے. تو منصرف اسم جو ہیں وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تنوین ہے، یعنی یہاں پر دو پیش ہے، تو وہ اس کا جو رفع کا اعراب ہے دو پیش کے ساتھ آتا ہے. تو یہ بھی ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم جنس کے اعتبار سے دیکھیں گے. جنس کے اعتبار سے میں دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. یعنی عائشہ جو ہمارا مبتدا وہ مؤنث تھی نا، اسی طرح ہم اس کی خبر بھی مؤنث لائے ہیں. یہاں پر ہم نے عائشہ تو صادقن نہیں لکھنا، وہ غلط ہو جائے گا. صادقن مذکر ورڈ ہے، اس کو ہم نے مؤنث بنانا ہے پہلے، تو پھر ہم یہاں لے کے آئیں گے عائشہ تو صادقاتن. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ بعض جو اسماء ہیں ان کو گولتا لگا کر کیا کیا جاتا ہے؟ مؤنث بنایا جاتا ہے. تو یہ اسی میں سے ہیں، کیونکہ یہ ایکچولی میں یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. سچا ہونا ایک صفت ہے نا، تو جو صفات ہوتی ہیں ان کو گولتا لگا کر مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں. اور عدد کے اعتبار سے دیکھ لیں. اب جنس بھی ہمارا الحمدللہ ہو گیا. عدد کے اعتبار سے مطابقت دونوں میں، جیسے دیکھیں عائشہ تو، عائشہ سنگل ہے، واحد ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے. تو صادقاتن یہ واحد کی بات ہو رہی ہے. ہم نے یہاں پر جمع کا خبر نہیں لے کے آئے کہ صادقاتن، وہ تو پھر زیادہ سچی عورتیں ہو جاتی. لیکن یہاں پر سنگل مبتدا سنگل ہے تو خبر بھی سنگل آئے گی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم نے الحمدللہ اپنے یہ کیسے کرنے ہیں، اپنے جملہ اسمیہ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے. عائشہ تو صادقاتن. اس کے بعد اگلا جملہ دیکھتے ہیں. میں نے مثال کے لیے یہ سارے جملے لکھے ہیں. الطالبانی مجتہدانی. اب دیکھیں الطالبانی کیا ہے. الطالبانی، بانی، آنی کا ساؤنڈ آیا نا، تو یعنی دو، مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے، یعنی دو طالب علم. مجتہدانی، مجتہدانی. اب دیکھیں خبر بھی آنی کے ساتھ آ رہی ہے، خبر بھی مثنیٰ میں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے دونوں طالب علم محنتی ہیں. ٹھیک ہے. دو طالب علموں کی بات ہوئی تو دیکھیں خبر بھی آنی کے ساتھ آ رہی ہے، مذکر ہے. الطالبانی جو ہے مذکر ہے، تو مجتہدانی بھی مذکر خبر آئی. مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آئی. ٹھیک ہے. اور الطالبانی کو دیکھیے الف لام لگا کر اس کو معرفہ کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خبر نکرہ ہے، نکرہ کے ساتھ ہم نے الف لام نہیں لگایا.
ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے نکیرہ کے ساتھ یہاں پر الف لام نہیں لگایا تو یہ نکیرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، خبر نکیرہ ہے، جبکہ صرف طالبانی ہم لکھتے تو وہ نکیرہ ہوتا، لیکن ہم نے اس کو معرفہ کرنا تھا کیونکہ ہمیں مبتدا معرفہ میں لکھنا ہے، تو ہم نے الف لام لگا کر اس کو معرفہ کر دیا۔ الطالبانی، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہو گیا۔ مجتہدانی، دونوں طالب علم محنتی ہیں۔ حامد صالح، حامد نیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے ایک اوپر مثنیٰ کی مثال لکھی تھی تو مجھے لگا کہ ابھی مذکر کی مثال بھی ہونی چاہیے۔ حامدن، دیکھیں حامدن مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئی، صالحن۔ حامد واحد ہے تو خبر بھی واحد آئی، صالحن، ٹھیک ہے۔ اور اوپر میں نے درمیان میں یہ دو کی مثال لکھ دی کہ یہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے تو خبر بھی مثنیٰ میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جملہ اسمیہ، یہ جو بیسک جملہ اسمیہ ہے اس کے دو پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لی، مبتدا اور خبر۔ ہمیشہ یاد رہے مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، مبتدا مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی، مبتدا جنس کے اعتبار سے اگر جو ہے خبر اس کو فالو کرے گی، اسی طرح عدد کے اعتبار سے مبتدا جو بھی آ رہا ہے خبر اس کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے اگلے کچھ مثالیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، زید و حامد و محمود صالحون، زید اور حامد اور محمود نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال بھی آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ اب یہ دیکھیں یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، زید حامد محمود، دو سے زیادہ کی بات ہو گئی نا، تو یہ جمع کی بات ہو گئی، تو اب یہ زید حامد محمود یہ تینوں کیا ہیں؟ مبتدا ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تینوں مبتدا ہے، ان کو تینوں کو بھی آپ مبتدا کہہ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ مبتدا ایک، مبتدا دو، مبتدا تین، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ واو کے ساتھ مل کر یہ تینوں مبتدا بنتے ہیں، یہ مبتدا ہیں اور ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ خبر یہ دی جا رہی ہے صالحون، کہ حامد، زید حامد اور محمود کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ تو خبر بھی دیکھیں ہم کون سی لے کر آئے ہیں، چاروں اعتبارات سے دیکھ لیتے ہیں کہ زید و حامد و محمود، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے، صالحون، اونا ساؤنڈ آ رہی ہے نا، یہ اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ جمع کی، ٹھیک ہے، جمع سالم کی اونا ساؤنڈ ہم نے دیکھی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو مبتدا ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے یعنی رفع حالت میں ہے، اسی طرح خبر بھی رفع حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ رفع حالت کا ہم نے اعراب دیکھا تھا، جمع سالم کا اونا ہے۔ اسی طرح پھر آگے یہ دیکھیں یہ یہاں پر تین کی بات ہو رہی ہے، مطلب جمع کی بات ہو رہی ہے، تو خبر بھی ہم جمع لے کر آئے ہیں، صالحون نہیں لکھنا کیونکہ خبر جمع آئے گی تو جمع صالحون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب چوتھا جو پہلو تھا کہ عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد ہمارا ہو گیا، جنس کے اعتبار سے یہ تینوں مذکر ہیں تو خبر بھی مذکر آئی، صالحون، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، زینب و فاطمہ و عائشہ صالحات، زینب اور فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں۔ اب دیکھیں زینب، فاطمہ، عائشہ، دیکھیں ان تینوں کا اعراب دیکھ لیں، یہ تینوں غیر منصرف ہے نا، اس لیے تینوں کے آخر پر ایک پیش آئی ہے، ڈبل پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، تو اس لیے زینب و فاطمہ و عائشہ، دیکھیں یہ چاروں اعتبارات جب ہم نے سیکھے ہوں گے ہم تبھی جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں، اسی لیے اسم کی چاروں پہلو سیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہمارا اعراب کا تو مکمل ہو گیا کہ یہ مرفوع ہے۔ اب صالحاتن، ٹھیک ہے، یہ جمع کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پر ہم نے صالحاتن نہیں لکھا، یعنی صالحاتن ایک کی بات ہو جاتی، ہم نے جمع کا اعراب لکھا صالحاتن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ جمع سالم مؤنث کا اعراب آتن اور آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ آتا ہے، آتن جو ساؤنڈ ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور آتن نصب اور جر کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زینب و فاطمہ و عائشہ صالحات، زینب اور فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں، اسی طرح خبر بھی
اپنے جینس کو بھی فالو کر رہی ہے مبتدا کے اعتبار سے، عدد کو بھی فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ضروری چیز جو آپ کو سمجھانی ہے، یہ دیکھیں زینب و فاطمہ و زیدن، اگر جملے میں دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے اور ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، یا دو مذکر کی بات ہو رہی ہے اور ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو خبر کیا آئے گی؟ یعنی مبتدا میں دیکھیں کیا ہے، زینب و فاطمہ و زیدن، یہ تینوں مبتدا ہیں، تو خبر آئے گی صالحون، خبر ہمیشہ مذکر آئے گی، زینب اور فاطمہ اور زید نیک ہیں۔ یہ ضروری نوٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مبتدا مختلف الجنس ہو، ٹھیک ہے، مختلف الجنس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ زینب اور فاطمہ دونوں مؤنث ہیں اور زید مذکر ہے، تو اب ہم خبر کیا لائیں گے؟ خبر ہمیشہ مذکر ہی آئے گی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زینب فاطمہ اور زید کی بات ہو رہی ہے، بس مذکر بیچ میں آ گیا تو وہ پھر مقدم ہوگا، یعنی خبر ہماری مذکر ہی آئے گی، صالحون۔ اب یہاں پر ہم صالحات نہیں لکھیں گے، بے شک یہاں پر اگر دو کی بجائے چار مؤنث بھی ہوں گی اور صرف ایک مذکر ہوگا اگر جملے میں، تب بھی خبر مذکر ہی آئے گی، مؤنث نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بس یہ چیز، یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور امید ہے یہ ایک بہت بیسک سا جملہ اسمیہ ہم نے الحمدللہ آج دیکھا ہے کہ چاروں اعتبارات سے جملہ اسمیہ کو ہم اسم کے چاروں اعتبارات دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جملہ اسمیہ ہمارا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے آپ کو الحمدللہ بات اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اس کو اچھے سے بار بار ریپیٹ کریں، اپنے چاروں اعتبارات سے اسم کو پہلے مکمل کریں اور اس کے بعد جملہ اسمیہ سیکھیں، اور انشاءاللہ پھر اس میں آگے ہم جو مرکبات جو ناقص ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور کریں گے۔ آج ہم نے مرکب تام سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔